الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان کے آغاز پر ایمان، اسلام اور کفر کی تعریف کی گئی، اور اس سلسلے میں اہل حق کے نزدیک جو معتبر تعریف ہے اس کی تحقیق کی گئی، اس کو سمجھایا گیا کسی اختلاف کو بیان کیے بغیر، سوائے اس مشہور اختلاف کے جو اہل حق کے درمیان تعبیر میں ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، لیکن اس میں بصیرت کے واسطے اہل باطل کے اقوال کا جاننا بھی ضروری ہے، اور اہل باطل کے نظریے کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو باطل کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ اس سے اجتناب ہو سکے، اور پھر اقوال کے تقابل سے بات خوب اچھی طرح سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، اور پھر دلائل اور باطل کی تردید سے حق پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نفی اور اثبات دونوں سے مل کر کلام مکمل ہوتا ہے، تو یہاں پر اہل باطل کے نظریات کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ان کو سمجھ سکیں، ان کو رد کر سکیں، ان کی تردید کر سکیں اور ان سے بچ سکیں۔ اور اہل باطل کے مذاہب کو بیان کرنے کے واسطے ان فرقوں کا بہت ہی مختصر صحیح لیکن تعارف ضروری ہے، لہذا آج ان کے تعارف کا آغاز کیا جاتا ہے، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اہل حق کے مکتبہ فکر کو بھی بیان کر دیا جاوے، یہ بھی ضروری بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ تو آپ سمجھیے گا کہ علم العقائد کو، جس کو علم الکلام بھی کہتے ہیں، علم العقائد میں اہل حق کے 3 مکاتب فکر ہیں، اور علم الاحکام میں جو مکاتب فکر ہیں وہ مشہور و معلوم ہیں۔ تو علم العقائد میں 3 مکاتب فکر ہیں۔ ایک کے پیش رو امام احمد ابن محمد ابن حنبل ہیں، امام احمد ابن محمد ابن حنبل ہیں، یہ ہے، اور ان کے مذہب کو اور ان کے مکتبہ فکر کو سلفیت کہا جاتا ہے۔ اور معاملہ اس طرح پر ہے کہ ان کے جو آراء ہیں، فقہی آراء، فروعی احکام میں جو ان کی آراء ہیں ان کو حنبلیت کہا جاتا ہے، اور عقائد میں جو ان کا مکتبہ فکر ہے اس کو سلفیت کہا جاتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سلسلے میں ان کا عقیدہ اور ان کی رائے وہ صحابہ و تابعین ہی کی رائے ہے، اور اس میں کوئی ذرہ برابر اختلاف نہیں ہے، یہ ہے مسئلہ۔ اور ایک دوسرا مکتبہ فکر وہ علی بن سلیمان ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا ہے، جن کے متبعین کو اشاعرہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک مکتبہ فکر محمد ابن محمود ابو منصور ماتریدی کا ہے، جن کے ماننے والوں کو ماتریدیہ کہا جاتا ہے، جن کے متبعین کو ماتریدیہ کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف اور کچھ امتیازات، ان کے باہمی امتیازات عرض کرتا ہوں۔ تو دیکھو، عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ بہت اہم ہے، اور اس میں جو اختلاف اہل حق کے درمیان ہے میں اس کو بیان کرنے کے واسطے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات 2 طرح کی ہیں، ایک وہ صفات جن میں کسی قسم کا اجمال، ابہام یا مشابہت، مخلوق سے مشابہت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ احد، اللہ صمد، اللہ ایک ہے، یعنی کہ یکتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات اور اسی طرح دوسری اور صفات اس طرح کی ہیں جن میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جن میں ابہام ہے، یعنی وہ مخلوق کی صفات سے مشابہت رکھتی ہیں، اس بنا پر ان میں ابہام پیدا ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے ید اللہ، تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے وجہ اللہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں آیا استوى علی العرش، اس کا صحیح بالکل لفظی ترجمہ اگر آپ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ تخت پر بیٹھ گیا، اور اگر ہم اس کا مفہوم اور مطلب سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اس کے معنی ہی میں لیں تو شرک لازم آتا ہے، شرک لازم آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی مکان میں محدود اور محصور ہونا لازم آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے جسم و جسامت کا ہونا لازم آتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت میں ابہام ہے اور اس صفت میں مشابہت ہے مخلوق سے، انسانوں سے۔ یہ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر شب میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک صفت ہے، اور اس میں بھی ایک طرح کا ابہام ہے اور ایک طرح کی اس میں مشابہت ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفات اس طرح کی ہیں جن میں مخلوق کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ایک طرح ابہام ہے۔ یہ آئی بات سمجھ شریف میں؟ ہاں۔ اب آگے چلیے، اس سلسلے میں صحابہ اور تابعین کا یہ مذہب تھا ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے تم بھی اس کو مبہم رکھو، اس کی تفصیل جاننے کی کوشش نہ کرو۔ مثال کے طور پر امام مالک علیہ الرحمہ اور سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے معلوم کیا گیا استوى علی العرش کا مطلب، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا معنی بالکل واضح ہے، جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے، اور اس کی کیفیت پر کو سمجھنے پر ایمان موقوف نہیں ہے، لہذا ہم اس کے حق ہونے کو سمجھ کا یقین کر کے اور ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا وہ اپنے دادا کی طرف نسبت سے منسوب ہیں، اس سلسلے میں آپ کو پہلے بھی کئی بار عرض کر دیا گیا، بتا دیا گیا۔ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہی مسلک اور یہی موقف ہے جو صحابہ اور تابعین کا موقف ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں علم کلام میں ایک مشہور مسئلہ ہے، مشہور مختلفی مسئلہ ہے، القرآن مخلوق ام غیر مخلوق، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ اس پر ایک بہت بڑا تومار بندھا ہے، مچا ہے۔ تو اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل کا موقف یہ تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفت قدیم ہے، لہذا قرآن پاک قدیم ہے، اور اس میں وہ کسی تفسیر کو روا نہیں سمجھتے تھے۔ ان پر گزرا جو بھی گزرا، 100 کوڑے انہوں نے روز کھائے، لیکن اس کے باوجود ایک رائی کے دانے کے برابر اور ایک بال کے برابر ان کی رائے میں اختلاف نہیں، میں تبدیلی نہیں ہوئی، یہ ہوا۔ تو اس کو سلفیت کہا جاتا ہے، اور اہل سنت کا یہ بھی ایک تیسرا مسلک اور تیسرا مکتب فکر ہے، جیسا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ 2 مکتب فکر اور ہیں۔ یہ بات ہو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے علی بن سلیمان ابو الحسن اشعری، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان اور قبیلے سے ہیں، وہ 260 میں پیدا ہوئے۔ کبھی تو
مصنفین اور شارحین سن ولادت لکھ دیتے ہیں اور کبھی سن وفات لکھ دیتے ہیں۔ تو جب سن وفات لکھتے ہیں تو سن ولادت کا معلوم کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے، اور جب سن ولادت لکھتے ہیں تو سن وفات کا معلوم کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے، اپنے پاس وقت کی کمی اور وسائل کی قلت کی وجہ سے۔ بہرحال ان کا سن ولادت 260 لکھا ہے۔ ان کے والد اسماعیل کا جلدی انتقال ہو گیا تھا۔ علی ابن سلیمان ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے بہت بچپنے میں ہی انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی ماں نے ابو علی جبائی معتزلہ کے امام مجھے پتا کہ اس کا یہ پریشان کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، بس اب سنتے نہیں۔ اچھا، تو ان کے والد محترم کا ان کے بچپنے ہی میں، بہت بچپنے میں انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی والدہ محترمہ نے ابو علی جبائی جو معتزلہ کے امام اور سرگرم محرک تھے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ تو ان کی پرورش انہی کے گھر میں ہوئی، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت بھی انہوں نے کی ہے۔ اور ابو علی جبائی ایک کامیاب مدرس اور کامیاب مصنف ضرور تھے، لیکن اظہار و بیان پر ان کو کوئی خاصی قدرت حاصل نہیں تھی۔ اور ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ بہت ہی حاضر جواب بلکہ چرب زبان تھے، جو اپنے مخاطب کو لاجواب کرنے میں ملکہ رکھتے تھے، ملکہ تامہ رکھتے تھے۔ تو مناظروں میں وہی پیش رہا کرتے تھے۔ تو اب ہم یوں کہیں گے کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ پہلے ابو علی جبائی معتزلی کے شاگرد تھے، یہ ہوئی بات۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے استاد ابو علی جبائی کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا، اور اس مسئلہ پیش کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ اس عقیدے کے سلسلے میں متردد تھے اور کوئی حل ان کو نہیں مل رہا تھا۔ اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ معتزلی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اصلاح للعباد واجب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا کام کرنا لازم اور واجب ہے جو بندوں کے حق میں، مخلوق کے حق میں مفید ہو، نافع ہو، اور اس کے خلاف کرنا ظلم ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اصلاح للعباد اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے۔ یہ سمجھ میں آئی کہ بات نہیں کہ اصلاح للعباد اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا ظلم ہے؟ یہ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ یہ ہوا۔ تو اس عقیدے میں ان کو تردد ہوا، اور تردد بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ نوبت یہ آئی کہ انہوں نے اپنے استاد اور مربی ابو علی جبائی سے ایک دن ایک سوال کیا، اور یہ کہا کہ 3 بھائی ہیں، ان میں سے پہلا بھائی مومن ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، اعمال صالحہ کا پابند ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا بھائی مومن ہے، مومن وہ کافر اور فاسق ہے، اور اس کا بھی بالغ ہونے کے بعد، بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اور ایک تیسرا بھائی چھوٹا اور نابالغ ہے، اور نابالغ ہونے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ تو ابو علی جبائی نے کہا کہ پہلا جو مومن ہے اور صالح و متقی ہے وہ جنت میں ہوگا، اور دوسرا جو کافر اور فاسق ہے جہنم میں ہوگا، اور تیسرا جو بچپنے ہی میں وفات پا گیا ہے اس کے واسطے نہ ثواب ہے اور نہ عذاب ہے۔ گویا کہ آپ اپنی زبان میں کہہ لیجئے گا کہ وہ اصحاب الاعراف میں سے ہوگا۔ یہ ہوا۔ اس جواب کے بعد ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے ایک دوسرا سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ اگر یہ تیسرا بھائی جو نابالغ ہونے کی حالت میں ہی انتقال کر گیا، آواز آ رہی ہے؟
جو نابالغ ہونے کی حالت ہی میں انتقال کر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ اے اللہ تو نے مجھ کو بالغ کیوں نہیں کیا، بالغ ہونے کی عمر تک کیوں نہیں پہنچایا اور بڑی عمر تک کیوں نہیں پہنچایا، تاکہ میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ اور تقوی اختیار کرتا اور جنت میں جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا جواب دیں گے؟ ابو علی جبائی نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں جانتا تھا کہ تو بڑا ہو کر کفر کرے گا، فسق کرے گا اور جہنم میں جائے گا، اس لیے تیرے واسطے بچپنے ہی میں نابالغ ہونے کی حالت ہی میں موت مفید تھی، اس لیے میں نے تجھے بچپنے ہی میں بالغ ہونے سے پہلے ہی موت دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اگر دوسرا بھائی یعنی جو کفر اور فسق کی حالت میں مرا اور جہنم کا مستحق ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ اے اللہ تو نے مجھ کو نابالغ ہونے کی حالت میں موت کیوں نہ دے دی تاکہ میں جہنم کے عذاب سے بچ جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ تو ابو علی جبائی سے اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑا، اور ابو علی جبائی کے لاجواب ہونے سے امام معتزلہ کے لاجواب ہونے سے ان کا تردد اور زیادہ بڑھ گیا، اور تحقیق اور تفتیش کے بعد وہ اس پر پہنچے کہ معتزلہ کا مذہب اور ان کے عقائد وہ حقائق سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ وہ صرف عقل اور ذہانت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو یہ انہوں نے اعتزال کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور جامع مسجد کے منبر پر اعلان کیا کہ میں معتزلی تھا اور میرے یہ عقائد تھے، میں ان تمام عقائد سے توبہ کرتا ہوں اور اب میں اہل سنت والجماعت میں شامل ہوتا ہوں، اور میرا مشغلہ آئندہ اعتزال کی تردید اور اہل حق اہل سنت والجماعت کے مذہب کی تائید و نصرت ہوگا۔ تو یہ ہے وہ ابو الحسن اشعری۔ یہ اور ایک محمد ابن محمود ابو منصور ماتریدی ہے۔ یہ ماترید جو ہے وسط ایشیا کہہ لو یا سمرقند کہہ لو، آپ سمرقند کہہ لو، سمرقند کے علاقے کا ایک گاؤں ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ماتریدی کہا جاتا ہے ان کو۔ ان کی وفات 333 میں ہوئی ہے، اور یہ ہمیشہ سے اہل حق کے مؤید اور اہل حق کے مبلغ رہے ہیں۔ یہ ہے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ مسلکن شافعی تھے، اس لیے ان کے ماننے والے زیادہ تر شوافع ہیں، ان کے متبعین زیادہ تر شوافع ہیں، اور ابو منصور ماتریدی یہ مسلکن حنفی تھے، اس لیے ان کے متبعین زیادہ تر ماتریدی ہیں، اور ہم لوگ اپنے آپ کو ماتریدی ہی کہتے ہیں اور ابو منصور کے مسلک اور مکتب فکر ہی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ ہوا، لیکن یہ جانیے گا کہ پہلے تو یہ سمجھیے گا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں عقائد میں کوئی اصولی فرق نہیں، کوئی اتنا اصولی اختلاف نہیں جس سے ایک کو تسلیم کر لینے سے ایک دوسرے کی تردید لازم آتی ہو، یا یوں کہو کہ ایک کے حقانیت کو تسلیم کر لینے سے دوسرے کا بطلان لازم آتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف 12 مسائل میں ان کا ایک اختلاف ہے، اور وہ بھی بہت غیر اہم اختلاف ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایمان کے سلسلے میں ایک اختلاف سنا ہے کہ محض وہ لفظی اور تعبیری اختلاف ہو کر رہ گیا ہے اور حقیقت سے اس کو کوئی تعلق نہیں رہا ہے، بس اسی طریقے سے بہت غیر اہم سے اختلاف ہیں 12 مسائل میں۔ اور ابن کمال پاشا، جس کو ہم علامہ شامی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے یہ 12 مسائل ایک رسالے میں جمع کر دیے ہیں۔ وہ رسالہ کا نام مجھے معلوم نہیں ہو سکا، ہاں لیکن اتنا پتہ آپ کو جب ہو گیا تو آپ وہ رسالہ حاصل کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حاشیہ ابن کمال پاشا میں یا یوں یہ کہہ لیجیے گا کہ شامی میں ہو وہ رسالہ، اور اگر اس میں مجھے معلوم نہیں ہے، اور اگر اس میں نہ ہو تو رحمت اللہ الواسعہ کا جز بنا دیا گیا ہے اس کو۔ مفتی سعید صاحب نے فرمایا ہے کہ میں نے اس کو رحمت اللہ الواسعہ کا جز بنا دیا ہے، تو وہاں دیکھ لیا جاوے۔
تو بہرحال ان 12 مسائل میں اختلاف ہے، معمولی اختلاف، غیر اہم اختلاف، غیر حقیقی اختلاف، اور حقیقی اختلاف ان کے درمیان نہیں۔ اب آئیے تو اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ متأخرین کہلاتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل اگرچہ ان کے ہم عمر سے ہی ہیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل کی وفات 241 میں ہوئی ہے، اور جبکہ ابو الحسن اشعری کی ولادت 260 میں ہوئی ہے، اور ابو منصور کی وفات 333 میں ہوئی ہے، تو یہ ہم عمر سے ہی ہیں، ہم عمر سے ہی ہیں، تو ہم عمر نہ کہو، ہم عصر ہی ہیں، یوں سمجھ لیجیے گا، ہم عصری ہیں، تھوڑے آگے پیچھے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کے مسلک کو سلفیت اس واسطے کہا جاتا ہے کہ وہ متشابہات، صفات متشابہات میں کسی تعویل کے بغیر ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا ہے۔ لیکن جب ان حضرات متاخرین نے دیکھا کہ انسان کی عقل اس اجمال اور ابہام پر مطمئن نہیں ہوتی، اور وہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں، اور ایک عدم اطمینان کی کیفیت ان کے دل میں رہتی ہے، اور جو ایمان کے واسطے مضر ہے، تو ان کے ایمان کی حفاظت کے واسطے انہوں نے ان صفات متشابہات میں تعویل کا راستہ اختیار کیا۔ مثال کے طور پر استوى علی العرش کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کا نظام خود سنبھال لیا، وہ اس کا نظام خود چلاتا ہے، اور زمین پر تشریف لانا، آسمان دنیا پر تشریف لانے کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی مخلوق کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، یہ مطلب ان کا بیان کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک طرح کی تعویل کر لی جاتی ہے۔ اور ید اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت لے لی گئی ہے، اور وجہ اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لے لی گئی ہے۔ تو سلفیت میں اور ماتریدیہ اور اشاعرہ میں یہ اختلاف ہے، تھوڑا سا یہ اس طرح کا اختلاف ہے۔ امید ہے کہ اب تینوں مسلک مکتب فکر آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور ان کا باہمی امتیاز بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان کے درمیان بھی کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے، اور حق و باطل کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی واسطے یہ تینوں کے تینوں مکتب فکر اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت دونوں ہی عقیدوں پر کار فرما ہوتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ افضل تو یہی ہے کہ ان صفات متشابہات میں اسی طرح ابہام کے ساتھ غیب کے ساتھ ایمان لایا جاوے جس طرح کلام اللہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم ید اللہ پر اس کی حقیقت کو سمجھے بغیر ایمان لاتے ہیں، اور وجہ اللہ پر اس کی حقیقت کو سمجھے بغیر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح استوى عرش پر ایمان لاتے ہیں ہم اس کی کیفیت کو سمجھے بغیر۔ تو یہ بھی ہے، یہ بھی درست ہے، اور وہ بھی درست ہے کہ اگر اس پر دل مطمئن نہیں ہوتا اور شکوک و شبہات منقطع نہیں ہوتے تو پھر اس کی وہ تعویل کر لی جاوے جو متاخرین نے یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ نے کی ہے۔ یہ تین مکتب فکر ہیں عقائد میں، اور ان کا بیان کرنا ضروری اس واسطے بھی تھا کہ معاملہ کتاب الایمان کا ہے۔ یہ اب اس کے بعد ایک بات سمجھیے، اور وہ بہت ضروری بات ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب فرقہ باطلہ کا بیان آئے گا تو اس میں ایک فرقے کا ذکر آئے گا جس کو کہا جائے گا مجسمہ، اور جس کو کہا جائے گا مشبہہ۔ مجسمہ اور مشبہہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایسا ہی ہاتھ ہے جیسا کہ ہاتھ ہمارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایسا ہی چہرہ ہے جیسا کہ ہمارا چہرہ، اور جس طریقے سے ایک بادشاہ اپنے تخت اور اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عرش پر اپنی کرسی پر اسی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے غالباً وہ مجھے نام نہیں یاد رہا ایک صاحب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول کا مطلب سمجھا گیا، تو اس نے
منبر کی اوپر کی پیڑھی سے اتر کر اور نیچے آ کر بیٹھ کر کیا کہ جس طرح اوپر سے نیچے میرا نزول ہوا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے، وہ یہ کہہ دیا۔ تو یہ فرقہ مجسمہ کہا جاتا ہے، اور ان نظریات اور عقائد کو تجسیم کہا جاتا ہے، تجسیم۔ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ ایک دوسری بات سنیے گا۔ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ اور تابعین کے مسلک پر ہیں اور ہم امام احمد بن حنبل کے مسلک پر ہیں، فروعات میں بھی اور عقائد میں بھی، اسی واسطے وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے حضرات جنہوں نے ان کے عقائد کی اور ان کے اعمال کی تحقیق کی ہے، اور ان میں سے ایک مفتی سعید صاحب کا قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا اس سلفیت سے، جس سلفیت کے حامل امام احمد بن حنبل تھے اور جو صحابہ اور تابعین کا مسلک و مذہب تھا، اس سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے، بلکہ نہ عقائد میں ہے اور نہ ہی اعمال اور فروعات میں ہے۔ فروعات میں یہ منمانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور صفات باری تعالیٰ میں معتزلہ کا جو ایک فرقہ ہے جس کو مجسمہ اور مشبہہ کہا جاتا ہے، قریب یہ اس نظریے پر آ چکے ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ یہ ہے، لہذا ان کو صحیح معنی میں تو اہل ہوا کہا جاتا ہے، اہل حدیث کہنا ان کو بالکل غلط ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ان کو غیر مقلد بھی نہ کہا جاوے، بلکہ اہل ہوا ان کو کہا جاوے، یہ ہے۔ اور میں ان کی ایک بات اور بتاتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے اساتذہ کی تعلیم کے مطابق ہم زمانے کے حالات سے واقفیت کے واسطے اخبار بھی پڑھتے ہیں، اور جو خبریں چینل وغیرہ پر آتی ہیں ان کو بھی سنتے ہیں۔ انہی خبروں میں سے ایک خبر آئی ہے کہ شاہی فرمان کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ احادیث کو اب نہیں لیا جاوے گا، بلکہ بیشتر احادیث وہ قرآن پاک کی آیات کے خلاف ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے، یعنی صرف قرآن پر عمل کیا جاوے گا، نہ کہ احادیث پر۔ اور وہاں پر جو ہیں وہ اپنے آپ کو حنبلی اور سلفی کہتے ہیں، تو حنبلی اور سلفی عقیدے میں تو معتزلہ کے ہم خیال ہیں ہی، عمل میں بھی اب ان کے ہم خیال ہوتے جا رہے ہیں، چونکہ معتزلہ کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ عقل نقل پر حاکم ہے، اور عقل نقل پر حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے مولوی شہزاد صاحب، عقل کے نقل پر حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقل اور نقل میں تعارض ہو تو عقل کے فیصلے کو ترجیح ہوگی، نقل کے فیصلے کو ترجیح نہیں ہوگی۔ اگر قرآن پاک میں اور عقل میں کہیں تعارض ہوتا ہے اور عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی جو قرآن پاک بیان کرتا ہے، تو اس میں تعویل کریں گے۔ اور اگر حدیث پاک میں کوئی ایسا مضمون، کوئی ایسی بات بیان کی جاتی ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتے، تو حدیث پاک چاہے صحیح کیوں نہ ہو اس کو بھی ترک کر دیں گے۔ ان کا مسلک یہ ہے۔ تو دیکھو مسلک میں بھی اس میں بھی عملی طور پر بھی وہ انہی کے ہم خیال نظر آ رہے ہیں، انہی کے ہم خیال دکھائی دے رہے ہیں۔ تو وہ سلفیت جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس پر بالکل نہیں ہے، اس سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ یہ تنبیہ آپ کے واسطے ضروری تھی، یہ انتباہ آپ کے واسطے ایک ضروری تھا۔ اور اعتقاد میں، علم العقائد میں جو اہل حق کے 3 مسلک تھے اور 3 مکتب فکر تھے، ان کا ذکر تھوڑے سے تعارف کے ساتھ آپ کے سامنے آ گیا، یہاں بات ایک پوری ہو گئی۔ اب آپ سنیے دوسری بات، اور وہ دوسری بات ہے باطل فرقوں کا تعارف اور باطل فرقوں کے کسی قدر نظریات کا جاننا اور پہچاننا۔ میں اس کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کے سامنے یوں کہتا ہوں کہ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ وہ فرقے اب دنیا میں موجود نہیں ہے،
لہذا اب ان کا ذکر فضول ہے۔ وہ گڑے مردوں کو اکھاڑنا ہے اور سوئے ہوئے فتنے کو زندہ کرنا ہے، وہ یوں کہتے ہیں، اور ان کی تعریف اور ان کے عقائد اور نظریات کو بیان کرنا مضر کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ باطل فرقوں میں سے شیعیت تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے ہی، لیکن اگرچہ خوارج موجود نہیں ہے، لیکن خوارج کے نظریات آج بھی موجود اور پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اگرچہ معتزلہ موجود نہیں ہے مولوی شمشاد صاحب، لیکن اعتزال اور ان کے نظریات آج بھی خوب کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جو پڑھتے ہیں قدریہ، جہمیہ اور کرامیہ اور مرجیہ، یہ جو فرقے آپ پڑھتے ہیں اگرچہ وہ موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نظریات اب بھی موجود ہیں، اور دوسروں میں نہیں، جن کو ہم اہل حق کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت، ان میں بھی ہے۔ اور ان میں بھی جو بہت سے فرقے آ گئے ہیں، ان میں نہیں، بلکہ جن سے آپ نسبت کرتے ہیں دیوبندی، میں نسبت نہیں کرتا دیوبند کی طرف اپنی، میں دیوبندی نہیں ہوں، میں دیوبندی نہیں ہوں، صاف صاف کہتا ہوں۔ ان میں بھی وہ نظریات آ چکے ہیں، مرجیہ والے نظریات، کرامیہ والے نظریات، اعتزال کے نظریات، کسی میں کوئی نظریہ، کسی میں کوئی نظریہ، کسی میں کوئی نظریہ۔ اس واسطے ان قدیم فرقوں کی تعریف اور ان کے نظریات سے پوری واقفیت چاہیے، اور انہوں نے جو اپنے دلائل دیے ہیں ان کی پوری واقفیت چاہیے، اور اہل حق نے ان کے دلائل کا جو رد کیا ہے ان کی پوری واقفیت چاہیے۔ اگر ہمیں یہ واقفیت ہوگی تو الحمدللہ اعتزال جس شکل میں بھی آئے گا ہم اس کو پہچان جائیں گے، اور ارجاء جس شکل میں بھی آئے گا ہم اس کو پہچان جائیں گے، اور خارجیت جس شکل میں بھی آ جائے گی ہم اس کو پہچان جائیں گے، اس سے بچیں گے اور اس کا رد کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد والا زمانہ اس سے کم تر ہے، اچھا ہے لیکن اس سے کم اچھا ہے، اور اس کے بعد وہ زمانے والا اچھا ہے لیکن دوسرے سے کم اچھا ہے۔ یہ ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کا مطلب۔ پہلا زمانہ جو خیر القرون ہے اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحابہ کا زمانہ ہے، یا یوں کہہ دیجیے گا آپ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ وہ تابعین کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد کا وہ زمانہ تبع تابعین کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ایک حدیث پاک میں آیا ہے، ثم یفشو الشر، پھر شر عام ہو جاوے گا، ثم یفشو الکذب، پھر جھوٹ عام ہو جاوے گا۔ یہ تو اب آپ اس کو یوں کہو، دور صحابہ، دور تابعین اور دور تبع تابعین۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دور صحابہ کب تک رہا، اور دور تابعین کب تک رہا، اور دور تبع تابعین کب تک رہا، یعنی یہ تینوں خیر القرون کب تک رہے، یہ جانیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کسی زمانے کی تحدید میں نہ پڑھیے گا، اور کسی زمانے کی تحدید نہیں کی جا سکتی ہے، سن و سال، ماہ و سال کے ساتھ اس کی کوئی تعیین نہیں کی جا سکتی ہے۔ آخری صحابی حضرت ابو طفیل ابن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 110 ہجری میں ہوا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین 110 ہجری تک موجود رہے، اور اس کے بعد صاحب تہذیب کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو شخص صحابی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خیر القرون وہ 110 تک رہا، بلکہ صحابہ 110 تک رہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں اسلام پورے جزیرۃ العرب میں پہنچ چکا تھا، اور بڑی تعداد میں لوگ مسلمان تھے، لیکن ان تمام مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت نہیں کی ہے۔
اس واسطے وہ تمام مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مسلمان تھے اور اسلام اور کی حالت میں ایمان کی حالت ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، یہ بھی خراب ہو جائے گا آج کہ سب صحابی نہیں تھے بلکہ ان میں سے بہت سے تابعی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں تابعی تھے، صحابی نہیں تھے۔ چونکہ انہوں نے صحابی کی زیارت کی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے۔ تو یوں کہو کہ جو زمانہ صحابہ کا ہے وہی زمانہ تابعین کا بھی ہے، جو دور صحابہ کا ہے وہی دور تابعین کا بھی ہے۔ اور پھر یہ کہی بالکل اسی طریقے سے جو دور تابعین کا ہے وہی دور تابعین کا بھی ہے۔ تو بس یوں کہا جاوے گا کہ صحابہ کب تک اس دنیا میں موجود رہے اور تابعین کب تک اس میں موجود رہے اور تابعین کب تک موجود رہے، اس کے اعتبار سے ایک تعین کر دی جاوے گی، ورنہ اس کا تعلق صحابہ کی حیات اور تابعین کی حیات اور تابعین کی حیات اور موجودگی سے ہے، یہ سمجھے گا۔ اس کے بعد ایک دوسری بات سمجھیے گا، جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ آخری صحابی کا انتقال سن 110 ہجری میں ہوا ہے، تو تمام صحابہ کا جب تتبع اور تلاش کی گئی اور ان کے اعمال، ان کے عقائد کو دیکھا اور پرکھا گیا، تو استقراء سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ ایک ہی عقیدہ تھا اور عقیدے میں ان کے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے گا آپ دوسری بات کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ایک ایک فرد کو کنگھالا گیا اور ان کی احوال سے واقفیت حاصل کی گئی تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ سب کے سب عادل تھے اور وہ حدیث کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے میں امانت، دیانت اور عدالت سے کام لیتے تھے۔ اسی واسطے کہہ دیا گیا الصحابۃ کلہم عدول۔ تو تمام صحابہ کا عقیدہ متفق تھا، ایک تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ استقراء سے ثابت ہے۔ لیکن یہ استقراء چونکہ تمام جزیات کا ہے، اس واسطے یہ استقراء قطعی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ الصحابۃ کلہم عدول، یہ حکم استقراء سے ہے، اور چونکہ اس کلی کے صحابی یا صحابہ جو مفہوم کلی ہے، اس کے ہر جزی کے تتبع اور تلاش کے بعد یہ حکم لگایا گیا ہے، اس لیے یہ قطعی ہے۔ وہ استقراء کا جو حکم آپ نے پڑھا ہے کہ استقراء کا حکم ظنی ہوتا ہے اور استقراء ظن کا فائدہ دیتا ہے، وہ علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ استقراء کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ یوں کہو کہ اس کلی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس کی جزیات محدود ہوں اور ایک وہ جس کی جزیات محدود نہ ہوں۔ اگر وہ کلی جس کی جزیات محدود نہ ہو، اس کی جزیات کو دیکھ کر کوئی حکم لگایا جاوے تو وہ ظنی ہوتا ہے، اور جس کی جزیات محدود ہو اور ہر جزی کو دیکھ کر کوئی حکم لگایا جاوے تو وہ قطعی ہوتا ہے۔ لہذا یہ بات کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا اور تمام صحابہ عدول ہیں، یہ حکم قطعی ہے، بات ایک ہو گئی۔ البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اعمال میں اختلاف تھا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے جس طرح عمل کرتے ہوئے دیکھا اسی طرح وہ عمل کرتا رہا زندگی بھر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو کوئی بات سکھائی وہ اسی طرح عمل کرتا رہا زندگی بھر۔ اور آپ جانتے ہیں جب آپ فرض، واجب، سنت، مستحب ان کی تعریف پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں آپ اختلاف دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیا لیکن کبھی کھڑے ہو کر بھی پانی پیا، تو یہ بیان جواز کے واسطے بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اعمال آپ پابندی سے کیا کرتے تھے، ترک کیے بغیر، اور ان کے چھوڑنے پر وعید بھی بیان فرمایا کرتے تھے تو ان کو واجب کہا گیا، اور وہ جن کو آپ پابندی سے کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے اور اس پر وعید نہیں بیان فرماتے تھے، ان کو سنت مؤکدہ کہا گیا، اور جن کو آپ کبھی کبھی
کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے، ان کو مستحب کہا گیا۔ تو اس طریقے کے جو درجات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اختلاف کو بتاتے ہیں۔ اور بھی دوسرے اختلاف ہیں، بہرحال صحابی نے اور صحابہ نے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اس طرح عمل کیا، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اس طرح عمل کیا، اور آپ کے عمل میں اختلاف تھا تو صحابہ کے اعمال میں اختلاف تھا۔ یہ بات ایک دوسری ہو۔ اب چلیے تیسری بات، اعمال کا اختلاف یعنی فروعات کا اختلاف تو یہ سمجھو ہم کہ شروع زمانے سے ہی ہے۔ اب رہ جاتا ہے عقائد کا اختلاف، تو یہ عقائد کا اختلاف صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے آخری دور میں پیدا ہوا، یہ آخری دور میں پیدا ہوا، اور ان اختلاف کرنے والوں میں اور اہل سنت والجماعت سے جدا ہونے والوں میں سب سے پہلا فرقہ وہ شیعہ فرقہ ہے۔ شیعہ فرقہ ہے، اس کا بانی عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، جو اسلام سے انتہائی عداوت رکھتا تھا، اور اس عداوت کے باوجود اور اپنی طاقت کے باوجود وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، تو پھر اس نے یہ صورت اختیار کی کہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا، اور اعمال میں اس قدر آگے بڑھا کہ اس نے لوگوں کی عقیدت حاصل کر لی۔ سننے آپ؟ ہاں، اے مولوی عطا اللہ صاحب، پگڑی وگڑی سے کسی کی چکر میں نہ پڑنا، کسی کی داڑھی واڑی دیکھ کے چکر میں نہ پڑنا، کسی کے نوافل دیکھ کے اس کا معتقد مت ہو جانا، اس کے اہل حق ہونے کی کہ معتقد مت ہو جانا۔ جی ہاں، چلو آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اور اس کو آپ جاگ کے سنیے، اور سہارا لگا کر نہ بیٹھیے، بغیر سہارے کے اپنے سہارے بیٹھیے تو نیند نہیں آئے گی، زمین کسی کا سہارا لیں گے تو نیند آ جائے گی، چست ہو کے بیٹھیے گا۔ جتنے بھی اہل باطل ہیں وہ اپنے باطل نظریات کی اشاعت و ترویج کے واسطے کچھ مسلم عقائد اور مسلم اعمال کا سہارا لیتے ہیں، اور ان مسلم اعمال اور مسلم عقائد کو آگے رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان سے نہ بدکیں، تاکہ لوگ ان کے قریب آ جائیں، اور جب وہ قریب آ جاتے ہیں تو پھر رفتہ وہ باطل عقائد ان میں اتار دیتے ہیں، اور اس میں اتنی احتیاط برتتے ہیں اور اس طرح کی تعبیرات اختیار کرتے ہیں، اور اس کو اس طرح تدریج سے لے جاتے ہیں کہ وہ اہل حق اس کو محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ آج تک کے لیے جو لوگ نماز کی دعوت دے ہوئے نا، گھر گھر سے بلا کے لائے نماز کے واسطے، معاملہ وہاں بھی کالے میں دھولا ضرور ہے، ہاں، اور یہ ان کا اصل مقصد نہیں ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ تو خیر، عبداللہ ابن سبا یہودی نے نفاق اختیار کر کے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور ہے جب فتنے پھوٹ پڑے تھے، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مظلوم شخصیت کے طور پر پیش کیا، اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو گویا کہ مظلوم شخصیت کے طور پر کیسے پیش کیا؟ مظلوم شخصیت کے طور پر ایسے پیش کیا اور یہ کہا کہ خلافت علی کا حق ہے، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان نے اس کو غصب کر لیا ہے، اس لیے علی مظلوم ہے، اس طریقے سے اس کو پیش کیا۔ اور جو لوگ پکے مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، وہ تو اس جھانسے میں آ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ مومن، وہ مسلمان جو اسلام میں تو داخل ہو گئے تھے لیکن ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی تھی، اسلامی تربیت نہیں ہوئی تھی، وہ اس خیال سے متفق ہو گئے، اس واسطے کہ یہ خیال پہلے ہی سے ان کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، چونکہ وہ ہمیشہ سے یہی دیکھتے آ رہے تھے اور یہی سنتے آ رہے تھے، جب کسی بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جانشین اور اس کے اولاد میں سے ہی کوئی ہوتا ہے،
یہ اس کے قریبیوں میں سے ہی کوئی ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا بیٹا تو کوئی تھا نہیں، تو سب سے زیادہ حق بنتا تھا علی کا، اور علی کو اس سے محروم کیا گیا تو علی پر ظلم کیا اور علی کا حق غصب کیا۔ یہ بات انہوں نے چلائی۔ اچھا، گھنٹی تو بج گئی، لیکن اس کے اعتبار سے 5 منٹ ہیں تو میں اس کو پورا کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس کو پھیلانا شروع کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو اب گویا کہ علی کی مظلومیت ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اور اس کے بعد جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی کہ ان کو زہر دے دیا گیا تھا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو جب ان کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا، تو وہ جذبات اور ابھر گئے، اور اب پہلے تو علی کو ہی، اب آل رسول کو بھی مظلوم ہونے کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ اس واسطے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ایک پارٹی اور فرقے کا وجود ہوا، اور اسی پارٹی اسی فرقے کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں اس لیے کہ شیعہ کے معنی ہے ایک مخصوص نظریے کی حامل جماعت، اب اس کو پارٹی بھی کہتے ہیں، اور دراصل یہ شیعہ نہیں ہے بلکہ شیعان علی ہے۔ شیعان علی، اس کو مختصر کر کے شیعہ کہہ دیا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے بعد کے جو ائمہ کرام ہیں ان کا دور دور سے بھی، دور دور تک بھی اس نظریے سے اور اس فرقے سے اور اس جماعت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ شیعان علی کہلاتے ہیں اور شیعہ ہیں۔ یہ ہوا ان شیعوں کے عقائد میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا۔ انہی شیعوں میں سے ایک فرقہ ہے، بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، ان فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے رافضہ، رافضی یا روافض۔ اس کے معنی ہے چھوڑنے والا اور چھوڑنے والے۔ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی وجہ سے دوسرے صحابہ سے اس قدر عداوت رکھتے ہیں کہ انہوں نے 6 صحابہ کے علاوہ باقی تمام صحابہ کو کافر اور مرتد قرار دے دیا، اور یوں کہا کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ وہ تو حکومت حاصل کرنے کے چکر میں اور مال و دولت کے چکر میں نفاق کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کو غالی شیعہ کہا جاتا ہے، وہ رافضی ہیں، وہ رافضی کہلاتے ہیں۔ تو ہر رافضی شیعہ ہوتا ہے لیکن ہر شیعہ رافضی نہیں ہوتا۔ میں یہیں چھوڑ دوں اس کو، چلیے باقی انشاءاللہ کریں۔